امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ایران کی جانب سے اب تک تجاویز پر جواب نہیں ملا. توقع ہے ایران کی جانب سے سنجیدہ تجاویز سامنے آئیں گی. ہمیں آج جواب موصول ہو جانا چاہیے. دنیا میں کوئی ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں دیکھنا چاہتا. آپریشن ایپک فیوری کے تمام مقاصد حاصل کر لیے. ایران اب انٹرنیشنل واٹرز پر اپنا کنٹرول چاہتا ہے، لیکن یہ ناقابل قبول ہے. A response from them today at some point. We have not received that yet, as you know, in the last hour. But Operation Epic Fear was an offensive operation designed to destroy their missile launches, their navy, their air force, and it achieved that, and their factories, and it achieved that. What you saw yesterday was U.S. destroyers moving through international waters being fired upon by the Iranians, and the U.S. responded defensively to protect itself. Iran now claims that they have a right to control an international waterway. What is the world going to do about that? Is the world going to accept that Iran now controls an international waterway? That's an unacceptable. ایران اب بھی امریکی تجویز کا جائزہ لے رہا ہے. جواب پر غور جاری ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقئی نے کہا کہ امریکہ کی تازہ تجویز پر فیصلہ مشاورت کے بعد کیا جائے گا. بقئی کا کہنا تھا امریکہ نے جنگ بندی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی. ایرانی افواج صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. کسی بھی جارحیت اور مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہیں. ایرانی نیوز ایجنسی تسنیم نے دعویٰ کیا ہے امریکہ ایران جھڑپیں رک گئی ہیں. امریکی فوج کے ایرانی آئل ٹینکرز پر حملے کے بعد ایرانی بحریہ نے ایکشن لیا تھا. کچھ دیر تک فائرنگ کے تبادلے کے بعد جھڑپیں ختم ہو گئیں اور حالات پرسکون ہیں. اس سے پہلے ایرانی بحریہ نے کروز میزائل سے امریکی جہازوں کو نشانہ بنایا. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حملے کے بعد امریکی جہاز رخ بدل کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے. امریکی فوج کے ایرانی تجارتی جہازوں پر حملے میں عملے کا 1 رکن شہید جبکہ 10 زخمی ہوئے. 4 افراد تاحال لاپتہ ہیں. امریکی فوج نے خلیج عمان میں 2 ایرانی تجارتی جہازوں پر حملہ کر کے انہیں ناکارہ بنا دیا. سینٹکام کا کہنا ہے امریکی بحریہ کے FA-18 سپر ہارنٹ طیاروں نے ٹینکرز کو نشانہ بنایا. بدھ کو بھی ایک جہاز کو روکا گیا تھا. امریکہ نے 3 جہازوں پر ایرانی حملے ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے. امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے سمندر میں ایران نے ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، ہم نے انہیں اڑا کر رکھ دیا. واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکی بحری جہازوں پر حملہ ہوا لیکن ایران سے جنگ بندی برقرار ہے. اگر جنگ بندی نہ ہوتی تو ایران کو سنگین نتائج کا سامنا ہوتا. 3 world-class destroyers go through the strait today. Any other country, under the circumstances, wouldn't have done shot missiles at it and drones at it, and these stupid boats that came at it. They got blown away in about 2 minutes. After these strikes, is the ceasefire with Iran still on? Yeah, it is. It's they trifled with us today. We blew them away. You know, talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. تخریب کار امریکی صدر کو نئی دلدل میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رد عمل. کہا جب بھی سفارتی حل کا موقع آتا ہے امریکہ غیر ذمہ دارانہ فوجی مہم جوئی کرتا ہے. انہوں نے سوال کیا کہ کیا یہ دباؤ ڈالنے کی بھونڈی حکمت عملی ہے. ایرانی قوم کبھی دباؤ کے سامنے نہیں جھکتی. ہماری میزائل ذخیرے اور لانچر کی صلاحیت 75 نہیں 120% ہے. اپنے عوام کے دفاع کے لیے ہماری تیاری 1000% ہے. ایران نے متحدہ عرب امارات پر ڈرون اور بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا ہے. متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے بتایا ایران کی جانب سے آنے والے 2 بیلسٹک میزائلز اور 3 ڈرونز کو فضائی دفاعی نظام نے تباہ کر دیا. ملبہ گرنے سے 3 افراد زخمی ہوئے. اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں سے نمٹ رہے ہیں. اب تک ایران کے 551 بیلسٹک 29 کروز میزائلز اور 2000 سے زائد ڈرونز تباہ کیے جا چکے ہیں. ایران نے آبدہ ہرمز میں آئل ٹینکر اوشن کوئی پر قبضہ کر لیا. تسنیم نیوز کا کہنا ہے کہ جہاز بارباڈوس کے پرچم تلے سفر کر رہا تھا. جہاز پر تیل کی برآمدات میں مداخلت اور ایرانی قوم کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کا الزام لگایا گیا. ایرانی فوجی دستے نے قبضے کی کارروائی کی. ٹینکر کے قریب آئے. اس میں سوائے اور مستول پر اسلامی جمہوریہ ایران کا جھنڈا لہرا دیا. ایسا لگتا ہے کہ یہ کارروائی ایران اور امریکہ کے درمیان تصادم کے بعد کی گئی.
متحدہ عرب امارات سے مسلکی بنیاد پر بے دخلی نہیں ہو رہی، پاکستان کی وزارت داخلہ نے من گھڑت خبروں کی تردید کر دی۔ ایک بیان میں وزارت داخلہ نے کہا، مخصوص عناصر اس حوالے سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات سے کسی خاص ملک یا مسلک کو نشانہ بنا کر بے دخلی نہیں کی جا رہی ہے۔ بے دخلی صرف ویزا قوانین کی خلاف ورزی اور غیر قانونی قیام پر ہوتی ہے۔ پاکستانی شہری بغیر کسی امتیاز UAE اور دوست ممالک کے ویزے حاصل کرتے رہے ہیں۔ من گھڑت خبریں مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں۔ پاکستانیوں کے مسائل سفارتی ذرائع سے انفرادی طور پر حل کیے جاتے ہیں۔ سرکار کو ایک بار پھر دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامنا۔ کینیڈین پارلیمنٹ میں بھارت کے خلاف کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کی رپورٹ پیش۔ رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات کیے گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا، بھارت کینیڈا میں خفیہ مداخلت اور اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے۔ کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس نے خالصتان تحریک قانونی سیاسی سرگرمی قرار دے دی۔ کینیڈین انٹیلیجنس رپورٹ میں بھارت کو غیر ملکی مداخلت کرنے والے ملکوں میں شامل کر لیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا، بھارتی حکومت نے سیاستدانوں، صحافیوں پر خفیہ دباؤ کی کوششیں کی۔ بھارتی اہلکار سکھ کمیونٹی پر خفیہ طور پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا رہا۔ بھارتی اہلکار کینیڈین سیاستدانوں سے خفیہ رابطے اور تعلق کے ذریعے اثر انداز ہوئے۔ بھارت نے تنقید، دبانے اور خوف پھیلانے کے لیے نگرانی، جبر کے حربے استعمال کیے۔ کینیڈین شہریوں کی جانب سے خالصتان علیحدگی تحریک کی حمایت جائز ہے۔ خالصتان حمایت کو کینیڈین قانون کے تحت دہشت گردی نہیں سمجھا جاتا۔ کینیڈا کو خالصتان کے حامیوں کے خلاف غیر ملکی دباؤ سے متعلق چوکنا رہنا چاہیے۔ کینیڈا میں بھارتی حمایت یافتہ بشنوئی گینگ، کارٹلز، گلوبل کرمنل آرگنائزیشنز بڑا خطرہ ہیں۔ بھارتی مداخلت پر کینیڈا کی تشویش سیاسی نہیں بلکہ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایشو ہے۔ برطانیہ میں بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ اب تک حکمران جماعت لیبر پارٹی 800 سے زائد نشستیں ہار چکی ہے، جبکہ ریفارم پارٹی 1000 کے قریب نشستیں جیت چکی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مینچسٹر میں اپنے نمائندے زاہد نور سے۔ جی زاہد۔ برطانیہ میں گزشتہ روز ہونے والے لوکل حکومتوں کے انتخابات کے بعد جو ووٹوں کی گنتی کا عمل ہے وہ جاری ہے، اور اب تک جو نتائج سامنے آئے ہیں اس کے مطابق جو حکمراں جماعت ہے لیبر پارٹی، وہ 800 سے زائد نشستوں پر لیبر پارٹی جو ہے وہ اب تک ہار چکی ہے، اور ان کے امیدوار جو ہیں وہ ان پر اپنا دفاع نہیں کر سکے، جبکہ جو ریفارم پارٹی وہ اب تک 1000 کے قریب نئی نشستوں پر ان کے جو امیدوار ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس وقت جو سب سے بڑی لوکل انتخابات میں پارٹی جو ہے وہ جیتنے والوں میں سامنے آئی ہے وہ ریفارم پارٹی ہے۔ لیبر پارٹی کو جو سب سے بڑا ووٹرز کی طرف سے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ برطانیہ میں بہت بڑھ گئی ہے، لیکن ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جو تارکین وطن ہیں انہوں نے اس بار لیبر پارٹی کی طرف سے ووٹ کو سوئچ کیا ہے۔ کل تک جو تمام نتائج ہیں وہ سامنے آ جائیں گے، اور ان انتخابات میں 25,000 سے زائد جو امیدوار تھے وہ حصہ لے رہے تھے، اور 5,000 سے زائد نشستوں پر یہ امیدوار انتخاب لڑ رہے تھے، جن میں سینکڑوں پاکستانی نژاد جو امیدوار تھے وہ بھی شامل ہیں۔ امریکہ میں AI ماڈلز کی حکومتی نگرانی کا بڑا فیصلہ۔ مصنوعی ذہانت کے بڑھتے خطرات سے نمٹنے کے لیے اقدام کیا گیا۔ امریکی ادارے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹینڈرڈ اسٹڈیز اینڈ ٹیکنالوجی نے اعلان کیا ہے کہ ٹیکنالوجی کمپنیاں گوگل، مائکروسافٹ اور XAI اپنے نئے مصنوعی ذہانت کے ماڈلز حکومت کے ساتھ شیئر کریں گی، جس کا مقصد سائبر سیکیورٹی خطرات، قومی سلامتی اور عوامی تحفظ پر AI کے ممکنہ اثرات کا پیشگی جائزہ لینا ہے۔ اب تک 40 سے زائد AI ماڈلز کا تفصیلی جائزہ مکمل کیا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔